کہ بعض روایات جب ہم دیکھتے ہیں سند کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن محدثین ان کو اپناتے نہیں، کیونکہ وہ ذات نبوت کا جو کریکٹر ہوتا ہے یا انبیاء کی جو سیرت ہوتی ہے اس پہ وہ فٹ ان نہیں بیٹھ رہی ہوتی۔ تو بہت سے لوگوں نے یہ سوال کیا کہ پروفیسر صاحب سے پوچھیں، جب ایک روایت ٹھیک ہو جائے اور سارے کے سارے محدثین نے اس روایت کی سند ٹھیک ہونے کے باوجود اس کے متن پہ اعتراض کر کے اس سے استدلال نہیں کیا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے کچھ اصول بیان کیے ہیں۔ ملا علی قاری نے موضوعات الکبیر میں وہ اصول بیان کیے ہیں۔ ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ درائت کے بھی مطابق ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اب دیکھیں نا، فرض کریں اس سے مراد کیا ہے کہ ایک بندہ بڑا سچا ہے، لیکن ممکن ہے کبھی اس سے ایسی بات یا کسی نے اس کی طرف بات کو منسوخ کر دیا ہو، ٹھیک۔ یا کبھی اس سے کوئی بات بے توجہی میں ہو گئی ہو، تو درائت کے مطابق بھی ایک بات کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تب اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ جب وہ روایت کے میں بھی صحیح ہو اور درائت میں بھی صحیح ہو، اس کی بہت سی مثالیں بھی مل جاتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ درائت کا اصول محدثین نے بنایا، اور اس کی ٹھیک۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہے ٹوٹل دین کا مزاج، ایک ہے کوئی روایت۔ اگر کوئی روایت آپ کو ایسی مل جائے جو ٹوٹل دین کے مزاج کے مطابق نہ ہو، اگرچہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو، تو ظاہر ہے اس کو ہم ٹوٹل کے تابع کریں گے نا، اس ٹوٹل کو تو اس کے تابع نہیں کریں گے۔ کمال فرمایا۔ میں ایک اصول دیا کرتا ہوں کہ ایک لفظ کا ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظ مجازی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر وہ لفظ کہیں استعمال ہو اور کہیں وہ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو، تو آپ حقیقی معنی کو اصل بنائیں گے نا، مجازی معنی کو تو اصل نہیں بنائیں گے۔ بے شک۔ مثلا ایک بندے نے صراحتاً یہ کہہ دیا کہ بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اب وہ کسی سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی دینا، اب کوئی یہ کہے جی دیکھو اس نے فلاں کو بیٹا کہا تھا اور بیٹا کا لغت میں یہ معنی ہے، تو جب اس نے صراحت کر دیا تو پھر اس کو مشترک لفظ کو کیوں لیتے ہو؟ کمال۔ اسی طریقے سے یعنی اگر کوئی لفظ ایسے ہوتا ہے تو اس کو مجموعی چیز کے مطابق دیکھا جاتا ہے، نہ یہ کہ آپ اس کو لے کر پورے دین پر کوئی انگلی اٹھانے کا موقع فراہم کر دیں۔ بڑی خوبصورت اور آسان طریقے سے حضرت یہ آپ نے یہ بات سمجھائی، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں یہ ایک بڑی بیماری چلی ہوئی ہے کہ بس ایک حدیث پکڑ لی صحیح سند کے ساتھ، وہ کیا پتہ باقی درجنوں حدیثیں اس کی مخالفت میں آ رہی ہوں، بس وہ ہر بچہ اپنے آپ کو مفتی اعظم نہیں، سمجھ پھر کے کبھی یہ استدلال بھی ہو کر رہے سکتا ہے نا کہ ایک حدیث صحیح سند سے ہو لیکن وہ منسوخ ہو۔ یہ حضرت میں نے سوال کرنا تھا، آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ سوال کیا تھا، تو ہمارے جو کہ سننے والے ہیں اس میں عام کالج یونیورسٹیز کی لڑکے لڑکیاں ہیں، تو انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا تھا قرآن کا ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا لازمی ہے، اس کو تھوڑے آسان الفاظ میں سمجھائیں کہ یہ کس علم کو کہا گیا ہے؟ یہ علوم القرآن میں نسخ کی ایک باقاعدہ چیپٹر ہے۔ نسخ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مٹا دینا یا زائل کر دینا۔ نسخت الشمس الظل، دھوپ نے سائے کو مٹا دیا۔ تو شریعت میں یا اس قرآنی اصطلاح میں نسخ یہ ہے کہ ایک حکم کو دوسرے حکم سے بدل دینا یا ایک حکم کو ختم کر کے دوسرا حکم لے آنا۔ ایک حکم ہے نا، اچھا دیکھیں پھر یہ لفظ بھی اس طرح، مثلا گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا، لوگوں کا بڑا احتجاج ہو گیا، تو لوگوں نے کہا جی کہ ہم اس کو نہیں مانتے، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، تو گورنمنٹ نے کہا جی ہم اس قانون کو، ہم اس شک کو منسوخ کرتے ہیں۔ قرآن کا نسخ اس طرح نہیں ہوتا۔ قرآن کا نسخ ہوتا ہے جیسے ایک حکیم ہے، وہ ایک دوائی تجویز کرتا ہے ایک مریض کے لیے، جب اس کی حالت بدلتی ہے تو وہ دوائی بدل دیتا ہے۔ نسخ اس طریقے سے تھا کہ جیسے تربیت ہو رہی ہے لوگوں کی، تو جب لوگوں کی کچھ تربیت ہو گئی تو پہلا حکم بدل کے دوسرا حکم آ گیا، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ زبردست۔ ٹھیک ہے، مثلا اب آپ مثال دیکھیں، مثلا شراب ہے، اسلام کے احکام میں ایک تدریج ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، اور اللہ پاک نے انہیں بلا کا فہم عطا فرمایا ہے، ذہن رسا، اخذ کرنے کا ملکہ، بلا کا علم، اور بہت دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے ان سے منقول ہوا ہے۔
بالخصوص خواتین کے بارے میں۔ اچھا، وہ دین کا مزاج کس طریقے سے بیان کرتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ پہلے پہلے جو آیات آئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو بیان کیا کہ لوگوں تم مر جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، جیسے سورہ آخری پاروں کی صورتیں۔ کہتے ہیں جب لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر انہیں کہا گیا تم نماز پڑھا کرو، تم شراب نہ پیا کرو۔ اب اگر پہلے دن ہی انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ شراب نہ پیو تو ممکن ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا۔ تو تدریج ہے نا ایک۔ اب آپ مثال لیں شراب کی۔ شراب کے بارے میں قرآن مجید میں یہ آیت ہے، اب یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ فرما دیں کہ ان کا گناہ بڑا ہے اور اس میں منافع بھی ہے۔ اب حرام تو نہیں کہا گیا، بندہ کہے جی قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں حرام ہے؟ آیت تو قرآن میں موجود ہے نا۔ اچھا، اب دوسرا موقع آیا تو فرمایا، یعنی یہ پہلی آیت نازل ہوئی تھی جس میں ایک شعور دے دیا گیا۔ دیکھیں دین کا مزاج یہ ہے کہ ویسے تو نفع ہر چیز میں ہوتا ہے، یعنی ایک چور چوری کرتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے، لیکن نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے نفع سے۔ تو دین کا مزاج یہ ہے جس چیز کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہو وہ دین میں جائز نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ اوورآل ایک اصول ہے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر اشارہ تو کر دیا بھی اس کا نقصان زیادہ ہے، لیکن حرام تو نہیں کہا نا۔ پھر دوسرا موقع آیا یا یہاں فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، آگے پیچھے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن جب تیسرا موقع آ گیا پھر فرما دیا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، رک جاؤ ان سے۔ تو یہ ہوتا ہے نسخ، یعنی قرآن کریم میں مثلا لکم دینکم ولی دین ایک آیت ہے نا قرآن میں، لکم دینکم ولی دین اب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جہاد ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی ہے۔ تو قرآن مجید میں وہ آیات موجود ہیں، لیکن بعد والی آیات نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ تو جو آیت منسوخ کرتی ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں، جس کو منسوخ کیا جاتا ہے اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ اس پروسیس کو نسخ کہا جاتا ہے۔ حضرت ایک سوال آیا ہے کہ کیا وجہ ہے امت مسلمہ کے جو علماء ہیں ان کا جو رویہ ہے یہ عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ اتنا سخت نظر نہیں آئے گا جتنا قادیانیوں پہ نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دانشور نے کہا تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کفر اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا اسلام کے مقابلے میں خود ساختہ اسلام نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے نا، کھلا کافر ہے، آپ بھی جانتے ہیں کافر ہے، ہر کوئی جانتا ہے کافر ہے۔ قادیانیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ مسلمان تو نہیں ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ہی مسلمان ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ یا تو قادیانی اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اقلیت ہیں جیسے دوسرے لوگ ہیں، پھر ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قادیانی تحریک ہے یا مرزا غلام قادیانی تھا، جس قدر اس بندے نے گالیاں دی ہیں مسلمانوں کے مختلف لوگوں کو، اچھا یہ اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ مسلمان بن کے مسلمانوں کی جڑیں کاٹتے ہیں، جبکہ ایک عیسائی ہے تو وہ عیسائی ہے، بات ختم ہو گئی، جی ہر بندہ اس سے چوکنا ہے۔ تو یہ چونکہ جیسے ایک منافق ہوتا ہے نا، وہ زیادہ قرآن کریم میں منافقوں کو کافروں سے برے کہا گیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کافر تو کافر ہے نا، کھول کے کافر تو ہے نا، جی کھل کے اس میں یہ قدر تو پائی جاتی ہے نا کہ وہ کافر ہے۔ جبکہ منافق جو ہے وہ کہتا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، جبکہ وہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے منافق جو ہیں وہ کافروں سے زیادہ برے ہیں، اس طریقے سے قادیانی اسلام کے لیے دوسروں سے زیادہ بڑا خطرہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ اپنے کفری عقائد کو ترویج دیتے ہیں۔ اس لیے علماء ان کے بارے میں زیادہ محتاط ہیں۔ ٹھیک۔